یہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بدولت پھیلا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے کربلا کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، اس میں عبداللہ بن زیاد جس نے وہاں پر مکہ کربلا کے میدان میں سارے ظلم جو کہا تھا، وہ ان کا گورنر بنایا گیا تھا، عبداللہ بن زیاد تھا۔ جب ایک مرتبہ اس نے دیکھا، جب یہ کربلا کے واقعے کو کافی عرصہ گزر گیا، ایک دن وہ پیاس کی شدت میں جب وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، وہ بھاگا بھاگا ریگستانی علاقے میں بھاگ رہا تھا، ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے کے اندر جیسے ہی گھسا پیاسا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی مل سکتا ہے؟ اس نے دیکھا، وہ گھبرا گیا، کیونکہ وہ حضرت امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا تھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی بہنوں کو بنا دوپٹے کے دیکھا تھا، بنا دوپٹے کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ کر سر شام لے جاتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ اس کے باوجود عبداللہ بن زیاد جب ان کے پاس گیا، ان سے پانی مانگا، پہلے تو وہ گھبرا گیا، لیکن جب اس نے پانی مانگا، حضرت امام زین العابدین نے اس کو پانی پلایا، پانی پیا، وہ کہنے لگا کہ اور پانی ملے گا، آپ نے اور پانی دیا، پھر تیسری مرتبہ پانی مانگا، پھر اس کو پانی دیا گیا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا، پھر وہ حیران ہوا کہ آخر انہوں نے ہمیں پہچانا کیوں نہیں، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں شاید، تو اس کے بعد میں ان کے پاس واپس گئے، کہنے لگے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں عبداللہ بن زیاد ہوں، میں وہی ہوں جس نے آپ کے خاندان کو قتل کیا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے، جس وقت تم نے ہمارے خیمے میں قدم رکھا تھا، مجھے اسی وقت تمہاری خوشبو آ گئی تھی۔ تو عبداللہ بن زیاد کہنے لگا کہ جب آپ مجھے پہچان گئے تھے تو پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ آپ چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے۔ تو حضرت زین العابدین نے، امام زین العابدین نے جو بات کہی، وہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، کہنے لگے کہ جب ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے اوپر پانی بند کیا، یہ تمہارے گھر کی نصیحتیں تھیں، تمہارے گھر کے اخلاق تھے، اور ہم نے پانی پلایا ہے، یہ ہمارے گھر کے اخلاق ہیں۔ جو ظلم کرے اس کی بھی مدد کرنا، یہ ہمارے اخلاق ہیں، اور لوگوں کو پانی نہ پلانا، ان کی مدد نہ کرنا، یہ تمہارے اخلاق تھے۔ تو جو تمہارے اخلاق تھے وہ تم نے دکھا دیے، اور جو ہمارے اخلاق ہیں وہ ہم نے دکھائے۔ تو اسی لیے اب جب آج ہم پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کر کے دکھائے، جن اخلاق حسنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسی اخلاق حسنہ پر ہم بھی چلیں۔ غیر مسلم ہماری نمازوں کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے روزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہماری زکوٰۃ کو نہیں دیکھیں گے۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم کہہ دے، ہم سے سوال کر دے کوئی غیر مسلم کہ بھائی ایک وجہ بتاؤ، صرف ایک وجہ کہ ہم اسلام میں داخل ہوں، کیا وجہ ہے، کس لیے داخل ہوں؟ اگر کوئی سوال کر دے غیر مسلم، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہیں گے اس سے کہ نماز پڑھیں گے؟ تو وہ کہے گا ہم بھی اپنے پوجا کر لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ہم کہیں گے روزہ رکھنا پڑتا ہے، وہ کہے گا ہم بھی ورت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اسلام میں لانے کی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے اخلاق ہوں گے۔ سامنے والا آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی متاثر ہوگا، تبھی وہ دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے اخلاق ویسے نہیں رہے، آج ہمارے اخلاق مومنوں والے نہیں رہے ہیں، کیونکہ اخلاق میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ کسی سے بھی ملو تو خوش اخلاقی سے ملو، غصے میں کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ کبھی نہ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہ دینا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، مصیبت زدہ کی مدد کرنی چاہیے، بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، اور اگر ہمارا پڑوسی پریشان ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی کا عیب اگر ہم پر ظاہر ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں، ان میں سے کتنی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں؟ لوگوں کی مدد ہم نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ہماری عادت ہو گئی ہے، دن میں ہزاروں جھوٹ بولیں گے۔ دوسروں کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اس کے ہم مذاق بنائیں گے، اگر کوئی پریشان ہوگا تو اس کو ہم تانا دیں گے، اگر کوئی مشکل میں ہوگا تو اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کو ہم تنقید کرنے لگتے ہیں، اگر کوئی بھوکا ہوگا تو اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے بلکہ اس کا مذاق بنائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا عیب ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے، کسی کی کوئی کمی ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں انسان میں فلاں عیب موجود ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی اصلاح کریں، جا کے اس کی اصلاح کر دیں، اس کو سدھار کروائیں، نہیں، بلکہ چار لوگوں کے سامنے جا کر اس کے عیب کو ظاہر کریں گے کہ فلاں انسان ایسا کرتا ہے، فلاں انسان میں یہ برائی ہے، فلاں انسان ایسا کرتا ہے، وہ غلط انسان ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر وہ انسان غلط ہوا پھر بھی آپ گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ انسان غلط نہ ہوا بلکہ آپ نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ ہمارے اخلاق جب بہتر ہوں گے تو سامنے والا اس چیز سے متاثر ہوگا،
اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان عمل میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اخلاق حسنہ ہوگی، ہمارے اخلاق ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔